ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه قال فاجتنبنا الناس قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف فلبثنا على ذلك 50 ليلة فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني إلى سمعت صوت صارخ أو فعل سل يقول بأعلى صوتي. میرے معزز سامعین، آج اس حدیث پاک کا تیسرا دن ہے، آپ کے سامنے یہ حدیث پاک بیان کی جا رہی ہے۔ اس حدیث پاک میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک سے اپنے پیچھے رہنے کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ تبوک جانا ہے تو سارے تیاری کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس محاذ کی طرف جایا کرتے تھے اس کا نام نہیں بتاتے تھے، اس کی جگہ دوسرے محاذ کا نام بتاتے تھے، لیکن یہ واحد غزوہ تھا کہ پہلے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتا دیا تھا کہ تبوک کی طرف جانا ہے، اس لیے کہ سفر بہت لمبا تھا، مشقت بہت زیادہ تھی، سخت گرمی تھی اور کھجوریں بالکل تیار تھیں، تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا۔ یہ صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس غزوے میں بالکل اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہوا تھا، سواری بھی تھی میرے پاس، اس سے پہلے میں اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا اس غزوے کے وقت میں مضبوط تھا، لیکن ہوا اس طرح کہ میں نے کہا کہ میں کل نکل جاؤں گا، کل آیا میں نے کہا پرسوں نکل جاؤں گا، پرسوں آیا میں نے کہا پھر نکل جاؤں گا، کرتے کرتے میں نہیں جا سکا، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ حضور کے پاس 80 سے زیادہ بندے آئے اور آ کر انہوں نے اپنے اپنے عذر پیش کیے، کہا جی میرا فلاں عذر تھا میں اس لیے آپ کے ساتھ نہیں جا سکا، کسی نے کہا میرا فلاں عذر تھا اس لیے نہیں جا سکا۔ حضرت کعب بن مالک آئے تو انہوں نے کوئی عذر نہیں پیش کیا، سچی سچی بات کی، جنہوں نے عذر پیش کیے تھے نبی علیہ السلام نے ان کو عذر قبول بھی کر لیے اور ان کو معاف بھی کر دیا اور کہا کہ جی میں تمہارا اعلانیہ عذر قبول کرتا ہوں، تمہارے دل کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ تم یہ صحیح عذر پیش کر رہے ہو یا صحیح نہیں کر رہے ہو، وہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بالکل سچی سچی بات کی، اللہ کے نبی کوئی عذر نہیں تھا میرا، بس میں آج کل کرتے کرتے رہ گیا ہوں، باقی کوئی میں مجبوری نہیں تھی ایسی کہ میں اس وجہ سے نہیں گیا آپ کے ساتھ۔ تو باقی لوگ انہیں کہنے لگے جی دیکھو باقیوں نے عذر پیش کیا، تم بھی کوئی نہ کوئی عذر بنا لیتے، ٹھیک ہے، تو جس طرح اللہ کے نبی نے ان کو بیعت بھی کیا اور ان کو معاف بھی کر دے، وہ آپ کو بھی معاف کر دیتے۔ کہہ رہے تھے میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ میں ایسا کوئی عذر پیش کروں، لیکن میں نے پھر کہا کہ اگر میں وقتی طور پر عذر پیش کر دیتا ہوں تو یہ اللہ کے نبی ہیں، کوئی عام انسان تو نہیں ہے، اللہ پھر وہی اتار کے ان کو بتا دیں گے، اگر میرا عذر غلط ہوا تو پھر بعد میں اللہ کے نبی ناراض ہوں گے، تو اس لیے میں نے کہا نہیں عذر کوئی نہیں پیش کرتا ہوں، اپنی طرف سے کوئی عذر نہیں بناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ میرے ساتھ اور بھی کوئی ہے اس طرح کی جس نے بات کی ہو، انہوں نے کہا 2 بندے اور ہیں، انہوں نے بھی آپ کی طرح ہی بات کی ہے، ایک مرارہ بن ربیع العمری ہیں اور دوسرے ہلال بن امیہ الواقفی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی، میں نے کہا چلو میرے ساتھ 2 بندے اور بھی ہیں، تو لوگوں نے کہا انہوں نے بھی آپ ہی کی طرح کہا ہے کہ جی اللہ کے نبی ہمارا عذر کوئی نہیں تھا، بس ہم سستی کی وجہ سے رہ گئے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کر دیا کہ ان تینوں کے ساتھ کوئی بندہ بات نہ کرے۔ یہ جو 3 صحابی ہیں ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع اور تیسرے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ،
حضور نے منع فرمایا سارے لوگوں کوئی بندہ ان کے ساتھ بات نہ کرے. تو یہ کعب بن مالک کہتے ہیں جو دوسرے دو تھے میرے ساتھی وہ بڑی عمر کے تھے, وہ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے اور بس رو ہی رہے تھے کہ اللہ کے نبی ہم سے ناراض ہو گئے. بہت زیادہ گھروں میں بیٹھ کے اور رو رہے تھے, اور کہتے ہیں کہ میں جوان تھا اور میں قوی مضبوط بھی تھا. میں ایسا کرتا گھر سے باہر نکلتا تھا, مسلمانوں کے ساتھ نماز بھی پڑھتا تھا, بازار میں بھی چکر لگاتا تھا, لیکن میرے ساتھ کوئی بندہ بات ہی نہیں کرتا تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ بندہ باہر پھر جیسے آج کل کیفیت ہوگی کوئی بندہ سلام نہیں کرتا ہے, کتنا عجیب سا لگتا ہے ایک بندے کو, یا کوئی بندہ بندے سے بات ہی نہ کرے, جاننے والے بھی گھر والے بھی بات نہ کرے تو کتنا بندے عجیب سا فیل ہوگا. تو یہ کہتے ہیں کہ جی میں بازاروں میں بھی پھرتا تھا لیکن کوئی بندہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا, بڑی پریشانی ہوتی تھی. میں کہتا زمین پہچانتا بھی ہوں سب کو, زمین باوجود کشادہ ہونے کے مجھ پر تنگ ہو گئی ہے. تو میں ایسا کرتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے پاس بھی جاتا تھا اور جا کر اللہ کے نبی کو سلام کرتا تھا. اللہ کے نبی نماز کے بعد اپنی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے اور میں دیکھتا تھا کہ کیا اللہ کے نبی اپنے لب مبارک حضور ہلائیں گے یا نہیں ہلائیں گے, یعنی جواب دینے کے لیے. تو میں دیکھتا تھا کہ اللہ کے نبی جو ہے نا اپنے ہونٹ مبارک ہلاتے نہیں تھے, جواب نہیں دیتے تھے آگے سے. تو پھر ایسا ہوا کہ میں اکھیاں چرا کے مطلب کن اکھیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نماز پڑھتا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میری طرف دیکھتے, اور جب میں نماز سے فارغ ہوتا تو اللہ کے نبی اعراض فرما لیتے, اپنا منہ دوسری طرف کر لیتے ناراضگی کی وجہ سے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا کہ میرے چچا زاد بھائی تھے, ان کا نام ہے ابو قتادہ. تو ان کا ایک باغ تھا, میرے چچا زاد بھائی بھی تھی, بڑے بھائی بھی تھے اور بڑے اچھے دوست بھی تھے. میں نے ان کے باغ میں دیوار پھلانگ کے اندر چلا گیا, کیونکہ ملنے کی اجازت نہیں تھی, وہ چھوڑتا ہی کوئی نہیں تھا اپنے پاس. دیوار پھلانگ کے اندر گیا اور جا کر میں اپنے چچا کے بیٹے کو کہا حل تعلمنی احب اللہ و رسولہ, کیا تو جانتا ہے نا کہ میں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو وہ آگے سے خاموش ہو گئے, کوئی جواب نہیں دیا. کہتے میں نے پھر سوال کیا کہ حل تعلمنی, کیا تو مجھے جانتا ہے کہ احب اللہ و رسولہ, میں اللہ کے رسول اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. وہ پھر خاموش ہو گئے. جب تیسری دفعہ پھر سوال کیا تو انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم, مجھے کیا پتہ ہے, اللہ اور اللہ کے رسول ہی کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی اتنے ناراض ہے, حضور نے بات سے منع کیا تھا, تو اس لیے چچا زاد بھائی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آنسو بہہ پڑے, اور میں پھر اسی دیوار سے پھلانگ کے جو ہے باغ سے واپس آ گیا. دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص ہے جو کسان ہے اور شام سے آیا ہوا ہے. کسان اور کس سے آیا ہوا ہے؟ شام سے آیا ہوا ہے, اور وہ پوچھ رہا ہے لوگوں سے کہ لوگوں شام سے آئے مدینہ شریف کے بازار میں اپنی گندم بیچنے کے لیے, اور لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ لوگوں کعب بن مالک کون ہے. تو لوگوں نے اشارہ کر کے بتایا یہ جو بندہ ہے نا یہ کعب بن مالک ہیں. میرے پاس آیا, وہ آیا اور مجھے اس نے غسان کے بادشاہ کے خط دیا. کہتا ہے میں پڑھنا لکھنا جانتا تھا, میں جب خط کھول کے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ قد بلغنا ان صاحبک قد جفاکا, کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ کے نبی نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. جب کوئی مسلمان کیا کہتے ہیں اس کو اپنی اس سے کوئی ناراض ہوتے ہیں, کافر لوگ چاہتے ہیں اس پر قبضہ کرنے کا تاکہ یہ بھی ہمارے ساتھ مل جائے. تو اس کافر بادشاہ نے, غسان کے بادشاہ نے کوشش کی کہ یہ صحابی کو میں اپنی طرف کھینچ لوں, اس کو اپنا بنا لوں. کہنے لگا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ جی آپ کے نبی نے آپ کو چھوڑ دیا ہے, حالانکہ تو بڑا عزت والا آدمی ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ تجھے چھوڑا جائے. تو ایسا کر کے فالحق بنا, ہمارے ساتھ مل جا, ہم تو ایسا ہمدردی بھی کریں گے, تیری مدد بھی کریں گے. کہتے ہیں جب میں نے یہ پڑھا تو میں اکا بکا رہ گیا. میں نے کہا حاضی ایزر من البلا, یہ بھی میری ایک آزمائش ہو گئی ہے, ایک پھر آزمائش مجھ پر آ پڑی ہے. میں نے ایسا کیا کہ فوراً اس خط کو پھاڑ کے جا کے تندور میں جلا دیا. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے, بے شک اللہ کے نبی ہم سے ناراض ہو, انشاءاللہ راضی ہو جائیں گے, لیکن ہم اللہ کے نبی کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں, کافروں کے ساتھ نہیں مل سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ 40 دن گزرے تھے اور وہی بھی ابھی تک رکی ہوئی تھی کہ اچانک میرے پاس ایک شخص آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھیجا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ انتا تزل امراتک, اپنی بیوی سے جدا ہو جاؤ. کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا کہتے ہیں کہ بیوی کو بالکل ہی چھوڑ دوں, طلاق دے دوں, یا ویسے جدا ہو جاؤں؟ کہا نہیں, طلاق نہیں دینی ہے بلکہ ویسے اس کے جدا ہو جاؤ, بیوی قریب نہیں جانا. کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا کہ اپنی بیوی کو کہا تم میکے چلی جاؤ,
اور جو دوسرے تھے ساتھ ہلال بن امیہ، تینوں کے لیے یہی حکم تھا۔ تو دوسرے صحابی ہلال بن امیہ کی بیوی آئی اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگی کہ ہلال بن امیہ تو بہت بوڑھا ہے اور اس کے ساتھ خدمت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اگر میں بھی چھوڑ کر چلی جاؤں گی اپنے ماں باپ کے گھر تو اس کا کیا بنے گا پیچھے، تو آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ بس یہ خدمت کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا خدمت کر لو لیکن اپنے قریب نہ چھوڑنا اس کو، تم دونوں آپس میں قربت نہ کرنا، قریب نہ ہونا۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو یہ کعب بن مالک کہتے ہیں لوگ مجھے بھی کہنے لگے کہ تم بھی اجازت لے لیتے جیسے انہوں نے لی ہے۔ کہتے نہیں، میں نے کہا کہ میں اجازت نہیں لیتا ہوں، اس لیے کہ میں نوجوان ہوں اور وہ بوڑھے تھے، ان کو خدمت کی ضرورت تھی، اس لیے ان کے گھر والے نے اجازت لی تھی۔ تو کہتے ہیں ایسے ہی وقت جو ہے وہ گزرتا رہا، تو فقال اللہ یا رسول اللہ ان ہلال بن امیہ شیخ ضائع، تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 50 دن ہو گئے ہمیں، کتنے دن ہو گئے؟ 50 دن، 50 راتیں گزر چکی کہ لوگوں نے ہم سے کسی نے بات نہیں کی، اللہ کے نبی نے منع کیا تھا۔ تو کہتے ہیں ایسا ہوا کہ ایک دن فجر کی نماز میں اپنے گھر کے چھت پر پڑھ رہا تھا 50ویں دن، تو میں بیٹھا ہوا تھا اسی حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا اور زمین مجھ پر بہت تنگ آ گئی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ سلا پہاڑی کے اوپر سے ایک شخص بلند آواز سے چیخ کے آواز دے رہا ہے، تو میں نے اس کی آواز سنی تو وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ بلند آواز سے جو بندہ پکار رہا تھا وہ انشاءاللہ کل کے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔